لاکھوں جس نے توڑ دیے تو دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس رحمت عالم نے ہنسا کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی اور کچھ موڑ یہ میرے پاک نبی پاک کی سیرت ہے۔ اب حضور پاک نے تجارت بھی شروع کر دی ہے۔ 24 سال کی سرکار دو عالم کی عمر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چلا مکے میں ایک ایسا جوان رہتا ہے جس جیسا حسین بھی کوئی نہیں، امانت دار بھی کوئی نہیں، جس جیسا سونا کسی کا کردار بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاج دار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ نبی پاک کی صورت اور سیرت کا اگر تذکرہ پسند ہے تو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں تجارت کرنا اور حلال روزی کمانا، نبی پاک نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ۔ اس وقت مکہ میں مالدار بہت بڑی تاجرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، خاتون اول اور نبی پاک کی پہلی زوجہ۔ ہم مسلمانوں کے لیے اگر کوئی خاتون اول ہے تو وہ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کے ساتھ سب سے پہلے نکاح ہوا۔ اب پھر میں آپ اتنے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت ابو طالب نے کہا ان کا مال ہے اور جو بندہ لے کے جاتا ہے اس کو بڑا پروفٹ ہوتا ہے، اے بھتیجے میں چاہتا ہوں آپ ذرا ان کا مال لے کے جائیں۔ فرمایا چچا خودی کا عالم یہ ہے کہ میں خود کسی کو نہیں کہتا، پتہ نہیں کس نے حضرت خدیجہ کو حضور کے بارے میں بتایا اور اس نے خود پیغام بھیجا کہ اے محمد اگر تو پسند کرتا ہے اس دفعہ سارا میرا مال تو تجارت کر۔ یہ شراکت تھی۔ خلق تیرے نے مولی خلق تیرے نے کوئی مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے کیے جاز نظر وچ تے جیڑا آوے او وک جاوے متھے چمکے لاٹ نورانی وچ اکھیاں کجل سہاوے آزم ایڈا سونا دل بر سانو ہور کتے نظر نایا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آفر آ گئی، حضور پاک تجارت کی غرض سے نکلے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے اپنا ایک غلام میسرہ تھا اس کو بھی ساتھ بٹھایا کہ تو ان کی نگرانی کرتے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضور کا نقل و حمل، آپ کا بیٹھنا اٹھنا سارا کچھ نوٹ کرتا رہا۔ ہم بصرہ میں پہنچے، یہاں پھر ایک راہب ملا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ پہلا بھی سفر تھا، اس میں بھی سفر ہے، اس وقت بھی عالم تھا، یہ بھی عالم ہے، اس نے بھی اسی طرح قافلے کا استقبال کیا۔ 25 سال کی عمر میں لوگوں کو بتایا ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا آخری نبی اپنی زبان سے اعلان فرمائے گا۔ یہ تیرے اور میرے پاک نبی کی انوکھی شان ہے جو ظاہر ہو رہی ہے، ابھی تک حضور نے نہیں بتایا۔ حضرت خدیجہ کا مال تجارت، اس لیے تجارت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور پاک نے خود تجارت کی ہے۔ آج ہم تجارت کرتے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا فرقہ بھی ہے جس کی مارکیٹ میں کبھی بددیانتی نہ ہوتی ہو، ناپ تول میں کمی نہ ہوتی ہو،
جو جھوٹ نہ بولتے ہو، جو کہتے ہو کہ یار ہاں واقعی ہم مدینے والے، میرے مصطفیٰ نے کاروبار کیا اور کاروبار کر کے دکھا بتایا، التاجر الصدوق مع النبیین، فرمایا سچا تجارت کرنے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میری گفتگو بالکل ختم ہو رہی ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آگے چل کے بتاتا۔ جب 40 سال کے ہوئے، قرآن نازل ہونے سے پہلے جس نبی کا اتنا کردار حسین اور روشن ہے، تو قرآن نازل ہونے کے بعد حضور کا کردار کتنا روشن ہے، نور و نالا نور ہے۔ اب حضور پاک کی امانت داری اور نبی پاک کی صفات سے حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہو گئی، اپنی سہیلی نفیسہ کو دے کر یہ پیغام بھیجا کہ محمد مصطفیٰ تک میرا پیغام پہنچاؤ، ملکہ عرب ہے، ملیکۃ العرب ہے، سارے عرب کی مالدار ہے۔ فرمایا بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہے، لیکن اب میری یہ خواہش ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ مجھ سے نکاح کریں تو یہ میرے لیے اعزاز ہو۔ پیغام بھیجا، اور کون سا نوجوان ہے؟ 25 عمر کتنی ہے نبی پاک کی؟ بولیے کتنی عمر ہے؟ 25 سال۔ بس میں ایک فکر دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کیتا کرے گا، اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ کتنے سال ہے؟ 40 سال ہے۔ اب بندہ پڑھا لکھا بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، مفتی بھی ہو، پی ایچ ڈی بھی کی ہو، اور رشتہ آ جائے کسی متعلقہ یا بیوہ عورت کا، اور عورت کی عمر ہو 40 سال، اس بات پہ تو ہم سارے لڑتے ہیں، میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، رفع یدین کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ بات کی طرف ہم آتے ہیں، اگر ایک بندہ کسی بیوہ سے شادی کرے گا، سارے کہن گے تو کوارا ہے تو وہ بیوہ ہی لبی سی۔ کتنی بیٹیاں جو آج گھروں میں بیٹھی ہیں اور ہم سارے نبی کے نام لے رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، گھر آتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، کھانے اڑا دیتے ہیں، بچی جی قد بھی اچھا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، بس تھوڑی جی عمر زیادہ ہے، اس واسطے سے نہیں لگتی۔ ساڈا منڈا تے علی صرف 30 سال سے، ہم کہتے ہیں کہ 18 سال 20 سال سے اوپر نہ ہو۔ کتنی بچیاں ہیں جو بوڑھی ہو رہی ہیں، کتنے والدین ہیں جو بیچارے آج سر چھکا کے پھرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نبی تو بیٹیوں کو رحمت بنا کے گیا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم خود جب رسول کے رستے سے ہٹ گئے، نبی کی سیرت سے ہٹ گئے، تو ہم سارے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ورنہ میرے اور تیرے قریب نبی جیسا کائنات میں تھا کوئی؟ دنیا دیکھ کے کہتی تھی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ سرکار نے تو یہ فرمایا کہ عورت آئے گی تو اپنا نصیب خود لے کے آئے گی، نکاح کرو، نکاح کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم خود 50 سال کے ہو جاتے ہیں، ابھی تک ہم تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، اور بیٹی اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو گئی تو ہم نخرے کر لیتے ہیں، اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی سے حسین بھی کوئی نہیں، بڑا عالم بھی کوئی نہیں، حضور سے بڑا مہذب بھی کوئی نہیں، نبی جیسا اخلاق جس کو رب عظیم کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بھی نکاح کیا ہے تو ایک بیوہ عورت کے ساتھ، اور پھر 1 2 3 دن نہیں، رب کعبہ کی قسم 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ، حضرت حسنین کریمین کی نانی ہے، جنہوں نے ساری دولت نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی تھی۔ ایک غلام تھا حضرت زید، اس کے رشتہ داروں کو پتا چلا، وہ آ گئے، حضور نے فرمایا یہ میری زوجہ کا غلام ہے، انہوں نے مجھے دیا، میں بچے کو گھر سے نہیں باہر نکالتا، اس بچے سے پوچھو اگر یہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ وہ بکاتے غلام بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں، ان کا غلام ٹھوکرے کھاتا۔ آج بھی اگر یار نصیبوں کی بات ہوتی ہے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے، کوئی متعلقہ ہو جائے، تو کبھی یہ بھی سمجھا کرو کہ کسی متعلقہ اور بیوہ کا سہارا بننا یہ بھی سنت ہے ہمارے۔ اس نوجوان کو اپریشیٹ کیا کرو، حوصلہ دیا کرو، بلکہ اس کو نفرت نہ دیا کرو، اس کا دل بہلایا کرو۔ اللہ کرے یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں گی تو پھر دیکھنا گھروں میں رونقیں کیسے آتی ہیں، گھروں میں خوشحالی کیسے آتی ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو، اس وقت ضرورت ہے فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول،
حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا فتح اور کیا تھا، اور جس وقت فتح ہونے کے بالکل قریب تھا انہوں نے کہا کہ آپ کا امیر ہمارے ساتھ بات کرے۔ حضرت عمر فاروق چل کے آ رہے ہیں، باری آ گئی لگام پکڑنے کی، فرمایا بلال اب تم اوپر بیٹھو۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا تو امیر جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے، اوپر بیٹھا ہے، یہ آگے ہار پکڑ کے آنے والا یہ بڑا حسین لگ رہا ہے۔ کہا تم بھول گئے ہو ہمارے نبی نے عدل سکھایا ہے، غلاموں کو عزت دینا سکھائی ہے، جو مہار پکڑ کے آ رہا ہے یہ ہمارا بادشاہ ہے، جو سواری پہ بیٹھا ہے یہ غلام ہے۔ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ مصطفیٰ